الحمدللہ اس کارروائی نے ہمیں ایک بڑی دہشت گردی سے بچایا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بےحد مشکور۔ کراچی بڑی دہشت گردی سے بچ گیا۔ بلدیہ رئیس گوٹھ میں بڑی کارروائی، 2000 کلو سے زائد انتہائی خطرناک بارودی مواد برآمد، 3 دہشت گرد گرفتار۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اصفر میسر نے بتایا دہشت گردوں میں جلیل عرف فرید، نیاز عرف کنگ اور حمدان عرف فرید شامل ہیں۔ دہشت گردوں سے ایک ٹرک، 30 سے زائد بڑے ڈرمز اور 5 سلنڈرز قبضے میں لیے گئے۔ دہشت گردوں کا کراچی میں سویلین اہداف کو نشانہ بنانے کا پلان تھا۔ دھماکہ خیز مواد افغانستان سے بلوچستان اور پھر کراچی لایا گیا۔ دہشت گردوں کا تعلق کلدم BLA مجید بریگیڈ فتنہ ہندوستان سے ہے۔ برآمد شدہ دھماکہ خیز مواد کو ہب کے علاقے میں محفوظ طریقے سے ناکارہ بنا دیا گیا۔ قانون نافذ کرنے والوں نے بڑی اور کامیاب کارروائی کی ہے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ آپریشن میں مجید بریگیڈ کے کارندے پکڑے گئے۔ دہشت گردوں نے کراچی میں سویلین اہداف کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیلا میمن نے کہا کہ بھارت پراکسیز کے ذریعے پاکستان سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ بھارت کو ہمیشہ ہر محاذ پر شکست ہوئی ہے۔ یونیورسٹی آف لاہور میں ایک ہی ماہ میں خودکشی کے 2 واقعات۔ لاہور کی نجی یونیورسٹی میں طالبہ کی خودکشی کی کوشش، دوسری منزل سے کود گئی۔ 21 سالہ لڑکی کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ طالبہ ضلع شیخوپورہ کی رہائشی ہے۔ یونیورسٹی کے اساتذہ پر طالبہ پر دباؤ ڈالنے کا الزام۔ طالبہ نے یونیورسٹی کے سامنے انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا۔ رجسٹرار یونیورسٹی علی اسلم نے کہا بچی کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ طالبہ کی 90% سے زائد حاضری ہے، کلاس میں بہتر پرفارمنس ہے۔ یونیورسٹی میں کچھ دن پہلے اویس نامی طالب علم نے خودکشی کی تھی۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو فیڈرل کورٹ مینہٹن منتقل۔ نکولس مادورو پر منشیات فروشی اور اسلحہ اسمگلنگ کے الزامات پر مقدمہ چلے گا۔ وینزویلا پر امریکی فوجی کارروائی کے معاملے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی جاری۔ نکولس مادورو کی گرفتاری کے خلاف امریکہ میں شدید رد عمل، بروکلن حراستی مرکز کے باہر شہریوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وینزویلا کے بعد کولمبیا، میکسیکو، کیوبا کو بھی دھمکیاں دینے لگے۔ خبردار کیا، کولمبیا میں بیمار آدمی حکومت چلا رہا ہے، وہ زیادہ عرصے تک حکومت نہیں کر سکتا۔ کیوبا کی حکومت بھی جلد گر جائے گی۔ میکسیکو کے معاملے پر کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ وینزویلا کی نئی قیادت کو خبردار کیا کہ اگر وہ ٹھیک نہ چلی تو اس کا زیادہ برا انجام ہوگا۔ وینزویلا کی قائم مقام صدر نے امریکی حکومت کو تعاون کی پیشکش کر دی۔ کولمبیا کے صدر گستاوو پیٹرو نے ٹرمپ کے الزامات مسترد کرتے ہوئے لاطینی امریکی ممالک پر زور دیا کہ وہ متحد ہوں، ورنہ انہیں غلام اور خادم کی طرح برتاؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مشرق وسطی میں ایک نئی جنگ کے خدشات۔ وینزویلا پر حملے کی آڑ میں امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر حملہ کرنے کا پلان۔ امریکی صدر نے ایران میں ہونے والے ناکام مظاہروں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے اگر اپنے مظاہرین کو قتل کیا تو اس پر حملہ کر دیں گے۔ ادھر اسرائیل نے جنگی کابینہ کے اجلاس میں ایران پر حملے کی تیاری کر لی۔ ایرانی سپریم لیڈر کا سخت رد عمل، کہا اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں۔ ایران میں حکومت سے معاملات طے پا گئے۔ احتجاجی تاجروں کا احتجاج ختم کرنے کا اعلان۔ اسلام آباد میں ایرانی سفارت خانے نے کہا اسرائیل اور امریکہ نے احتجاج کو ہوا دینے کے لیے مظاہرین کی حمایت کی۔ ملک بھر میں امن و امان برقرار ہے۔ انٹرنیٹ سروسز بحال کر دی گئی ہیں۔ حکومت کا شہریوں کو معاشی دباؤ سے نکالنے کے لیے ماہانہ الاؤنس دینے کا اعلان۔ شہری 4 ماہ تک ماہانہ $7 کے برابر رقم ملے گی۔ ایرانی سفیر نے سپریم لیڈر کے خلاف مغربی میڈیا کا پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ کہا کہ غلط معلومات پر مبنی مہمات دشمن کی جانب سے اپنی ناکامیوں کی تلافی کی مایوس کن کوشش۔ امریکی نائب صدر JD وینس کے گھر پر توڑ پھوڑ۔ JD وینس اور اہل خانہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ پولیس نے توڑ پھوڑ کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار شخص گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکا۔ مزید تفتیش جاری۔ چاروں صوبوں میں اگر آپ کو کہیں کوئی فرق نظر آتا ہے ترقی کا، انفراسٹرکچر کا، سسٹمز کا، تو اس کا یہ بڑا آسان جواب ہے لوگوں کے پاس کہ پنجاب کو پیسہ زیادہ ملتا ہے۔ یہ ایک بالکل جھوٹ اور غلط بات ہے۔
पंजाब को ज्यादा पैसा मिलने का झूठ बोला जाता है। पैसा हर सूबे के पास है, काम करने की नीयत और इरादे की कमी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कड़ी तनकीद, कहा कि लोग वज़ीर आला बनकर प्रोटोकॉल्स और सियासत पर तवज्जो देते हैं। मैं समझती हूँ कि अच्छी गवर्नेंस से बेहतर कोई सियासत नहीं। सियासत अवाम की खिदमत करने का नाम है। हमारे दिल के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। पंजाब के अस्पतालों में दूसरे सूबों के मरीजों का इलाज हो रहा है। लोगों ने सियासत को सियासी जोड़ तोड़ बना लिया है। ये सियासत अवाम की खिदमत है। पंजाब में जो स्कीमें चल रही हैं मेरे नहीं, अवाम के पैसे से चल रही हैं। केपी में ऑपरेशन गलत है। सूबे की तमाम मजहबी और सियासी जमातों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कहा है कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान जिस नहज पर पहुंच चुका है, आगे तबाही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी कहते हैं कि हम मज़ाहमत कर रहे हैं और आखिरी सांस तक मुकाबला करेंगे। अगर आज मुझ पर मुश्किल वक्त है तो कल आप पर भी आना है। आग कल सबके घर को लगेगी। अपोजिशन का महमूद खान अचकजई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने का मुतालबा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर की मुलाकात। अपोजिशन लीडर के तकर्रुर से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। आमिर डोगर ने अपोजिशन लीडर से मुतालिक अदालती दस्तावेजात स्पीकर के हवाले की। अयाज सादिक ने कहा हर काम कानून व आइन के मुताबिक होगा। कौमी असम्बली के आइंदा इजलास में इस मामले पर ऐवान को आगाह करूँगा। वज़ीर आज़म का खालिदा जिया के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए बांग्लादेश हाई कमीशन का दौरा। बांग्लादेश के नाज़िमुल उमूर से इजहार ताज़ियत किया। बेगम खालिदा जिया को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा बेगम खालिदा जिया ने लाजवाल और मुतासिर को मिरास छोड़ी है। चीन का पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भरपूर ताउन का ऐलान। आहनी, बिरादराना और ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की तौसीक़। दोनों ममालिक स्ट्रेटेजिक राब्ते बढ़ाने और बाहमी एतमाद मज़ीद मजबूत करने पर मुत्तफ़िक़। पाकिस्तान ने एक चीन पॉलिसी ताइवान, सिंकियांग, तिब्बत, हांगकांग और जनूबी बहिरा चीन पर बीजिंग की मुकम्मल हिमायत का इरादा किया। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और तरक्की के लिए पाक चीन ताल्लुकात कलीदी करार। मुश्तरका एलामिया जारी। छोटे कारोबार मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। मुल्क में कारोबार की तरक्की से मुल्क की बरामदाद में इजाफे की इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में गुफ्तगू। मुतल्लिक़ा इदारों को कारोबारी तबके को आसान शराइत पर कर्ज़े फराहम करने की हिदायत। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान की बर्रियत की दरख्वास्त खारिज। रावलपिंडी ATC ने महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने बताया एहतजाज के वक्त मुल्जिमान खुद मान रहे थे, हमने मुल्क बंद कर दिया। पूरे मुल्क में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं, मुल्क को जाम किया गया। ये कैसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें एक पुलिस एहलकार शहीद, 170 जख्मी हुए। मुकदमे में 18 गवाहान रिकॉर्ड हो चुके हैं। इस स्टेज पर बर्रियत की दरख्वास्त का कोई जवाब नहीं। कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी का बिला जवाज इजलास का बॉयकॉट अफसोसनाक है। हुकूमत बातचीत के जरिए मसाइल हल करना चाहती है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की गुफ्तगू। अमीर मुकाम ने कहा अवामी एक्शन कमेटी के साथ कई सेशंस किए। वज़ीर आज़म ने आला इख्तियाराती कमेटी कायम की थी। मुआहदे पर अमल दरामद का सिलसिला जारी है। टैंकर वाले मेरे बच्चे को मार के चला गया, मुझे कौन इंसाफ देगा। कराची में टैंकर हादसे में जाँ भाग बच्चे के वालिद की दुहाई। मंगोपीर में खूनी टैंकर ने 5 साला बच्चे की जिंदगी छीन ली। ड्राइवर ने हैंड फ्री लगाई हुई थी। लोगों के शोर मचाने के बावजूद वो बच्चे को कुचलता हुआ चला गया। लकी मरवत के इलाके बेगो खेल रोड पर फैक्ट्री की गाड़ी पर IED धमाका। एक शख्स जाँ बहक, 2 खवातीन समेत 9 अफराद जख्मी हुए। बन्नू में CTD और लकी मरवत पुलिस की कामयाब कार्रवाई, 3 खारजी मार गिराए। हलाक दहशतगर्द पुलिस पर हमलों, दहशतगर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमात में मतूब थे। पंजगोर के इलाके चिटकान बाजार में मस्जिद के करीब धमाका, एक शख्स जाँ बहक, बच्चों समेत 9 अफराद जख्मी।
کراچی فش ہاربر پر نایاب غیر ملکی مچھلی کی آمد۔ WWF پاکستان نے حملہ مچھلیاں آبی حیات اور ماہی گیری کی معیشت کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیں۔ سکھر کے قریب آبی ذخیرے سے ایمیزون سیل فن کیٹ فش برآمد ہوئی۔ غیر مقامی حملہ مچھلی سندھ اور جنوبی پنجاب میں پھیل چکی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں نیا ریکارڈ قائم، انڈیکس 1,82,000 کی نئی سطح پر بند۔ فی تولہ سونا 9,200 روپے مہنگا ہو گیا۔ ملک میں فی تولہ سونا 4,64,762 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 7,888 روپے اضافے سے 3,98,458 روپے ہو گئی۔ کراچی کی عدالت میں غیر قانونی کال سینٹر چلانے کا مقدمہ۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے ملزم ارمغان کی درخواست ضمانت منظور۔ عدالت کا ملزم ارمغان کو 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کا حکم۔ عدالت نے حکم دیا اگر ملزم کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں تو رہا کیا جائے۔ ملزم ارمغان کے خلاف مصطفیٰ عامر قتل کیس، غیر قانونی اسلحہ اور منی لانڈرنگ کے مقدمات زیر سماعت۔ بھارت اور بنگلہ دیش میں تناؤ میں اضافہ۔ بنگلہ دیش کی ICC سے ورلڈ کپ 2026 کے میچز بھارت سے شری لنکا منتقل کرنے کی درخواست۔ بھارتی بورڈ کی ہٹ دھرمی برقرار، ہزیمت چھپانے کے لیے میچز منتقل کرنے سے انکار۔ کھیل کو سیاست میں لانے پر بنگلہ دیش کا بھارت کو ایک اور جواب۔ انڈین پریمیئر لیگ کی ملک میں ٹیلی کاسٹ پر پابندی عائد کر دی۔ مستفیض الرحمان کو IPL سے خارج کیے جانے کے بعد بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں کشیدگی بڑھی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری آج یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں۔ 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ کمیشن برائے پاکستان اور بھارت نے کشمیریوں کے لیے حق خود ارادیت یعنی رائے شماری قرارداد منظور کی تھی۔ صدر زرداری نے کہا مسئلہ کشمیر طاقت سے نہیں مذاکرات اور اقوام متحدہ کی قراردادوں سے حل ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بھارتی جبر کشمیریوں کے حوصلے پست کرنے میں ناکام رہا۔ مشال ملک نے کہا کہ آج کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا دن ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام بھارتی قابض افواج کے مظالم کا سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا یوم پیدائش۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو متفقہ آئین دیا۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا سنگ بنیاد رکھنے اور پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس کروانے کا اعزاز بھی ذوالفقار علی بھٹو کو حاصل ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت۔ کہا بھٹو نے عوام کو وقار، شناخت اور امید دی۔ بھٹو کی شہادت ان کے نظریات کو خاموش نہ کر سکی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بولے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کو آئین دیا، ملک کو دفاعی طاقت دی۔ شہید بھٹو کے کارناموں کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کے بعد خوبصورت نظارے، پہاڑوں پر سفیدی چھا گئی، جھیلیں جم گئی۔ آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے سیاحتی مقامات کی رونقیں بڑھ گئیں۔ ملکہ کوثر مری میں برف باری کے بعد دھوپ نکلنے سے نظارے مزید دلکش ہو گئے۔